برادرہ مہر محمد عرفان ریاض سیالوی بڑے خوبصورت انداز میں سوال و جواب جو تھا اس کو پیش کر رہے تھے. یہ ایک سوال و جواب ہے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے. زحال مسکی مکن تغافل دھرائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارم اے جاں نہ لہو کاہے لگائے چھتیاں. شبان ہجراں دراز چو زلف، شبان ہجراں چو دراز چو زلف، روز وصلت چو کتا عمر، جو سکھی پیا کو جو نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. یکا یک از چشمت، یکا یک از دلے دو چشم، یکا یک از دلے دو چشم، جادو بسد فریبم ببرد تسکین. کسے پڑی ہے جو جا سنائے پیارے پی کو ہماری بتیاں، کسے پڑی ہے جو جا سنائے پیارے پی کو ہماری بتیاں. چون شمع سوزاں چون ذرہ حیراں، ز مہر عام بگشتم آخر، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ نیند آنا نہ انگ چینا، نہ آپ آویں نہ بھیجے پتیاں. بہکیاں ماہ کے روز محشر، بہکیاں ماہ کے روز محشر، کہ بداد مارا غریب خسرو، کہ بداد مارا غریب خسرو، کہ بیداد مارا غریب خسرو، سپیت من کے دورائے جاؤں. جو کہتے ہیں میں تسبیح اور مالا پڑھوں، میں تسبیح اور مالا پڑھوں، جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں. کہ تسبیح اور مالا پڑھوں، اس حال میں پڑھتا رہوں کہ مجھے محبوب الہی کے قدم نصیب ہو جائے. اور یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ قیامت تک محبوب الہی کے قدموں میں جلوہ فکر ہے. تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں پروردہ گوش ولایت گل گلشن حضرت خواجہ معظم حضرت العلام حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر ظہیر الدین معظمی چشتی نظامی بستی نظام الدین اولیاء گجرات سے. بستی نظام الدین اولیاء بیروال میں خطاب فرمائیں گے. نعروں کی گونج میں آپ خطاب شروع فرماتے ہیں. نعرے سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت تاجدار ختم نبوت اللہ محمد چار یار، اللہ محمد چار یار، اللہ محمد چار یار. حق فرید، بولو بولو حق فرید، حق فرید، حق فرید. رضان دا پیر، رضان دا پیر، رضان دا پیر، رضان دا پیر، رضان دا پیر. لاجپال لاجپال پیر سیال، پیر سیال لاجپال لاجپال پیر سیال، پیر سیال پیر سیال، پیر سیال لاجپال 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 پیر سیال، پیر سیال. میری جند میری جان پیر سیال، پیر سیال. پیر پٹھان تو قربان، میری جند میری جان. سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء، والصلاة والسلام علی سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته وعطرته وعشيرته وذريته وأولاده وأصحابه وأحزابه وأنصاره وأولياء أمته أجمعين.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم حزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الصادق الأمين النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زینت مسند صدارت، فیض درجت، سید السادات، فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید شہزاد حسین شاہ صاحب چشتی زیدہ مجدہ زیب سجادہ آستانہ علیہ شکریلہ شریف، میرے میزبان مکرم محترم المقام واجب الاحترام، پیکر اخلاص و محبت، مجسمہ مہر و وفا حضرت الحافظ غلام حسین سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ، برادر محتشم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فرید القمر سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج پر جلوہ گر، جلوہ طراز، جلوہ فیروز اور سٹیج کی رونق اور سٹیج کی زینت، سرمایہ اہل سنت، اس اہل سنت والجماعت کے خوبصورت گلدستے کے رنگا رنگ پھول. میری مراد لالا موسیٰ شہر کے علماء کرام، مشایخ اعظام، ائمہ حضرات، صوفیاء کرام اور حاضرین ناظرین باتمکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اپنے میزبان مکرم جناب الحافظ غلام حسین سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ کو جشن نظام کے کامیاب انعقاد پر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تہ دل سے آپ کو دعا عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کا یہ آستانہ، آپ کا یہ خانقاہ، آپ کی یہ درسگاہ اور آپ کا یہ مرکز علم اور مرکز عرفان اور مرکز علم و آگہی اور دانش، اللہ رب العزت اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور قبلہ حافظ صاحب کے فیوزات و برکات آپ سب کو سمیٹنے کی اللہ رب العزت توفیق رفیق عطا فرمائے. آج کے جشن نظام میں خطبے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے 3 آیات مقدسہ میں نے خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ایک آیہ مبارکہ جس کا تعلق سورہ مریم کے ساتھ ہے، سورہ مریم کا آخر ہے، اس سے میں نے تلاوت کی ہے، اور 2 آیات مقدسہ سورہ الزمر اور اس کا بھی اتفاق سے، حسن اتفاق سے آخری حصہ ہے اور آخری رکوع ہے، وہاں سے 2 آیات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میرے آج کے اس مختصر سے بیان کے 2 حصے اور 2 پورشن ہوں گے. پہلے حصے میں میں حضور نظام پاک کی مختصر سی سیرت آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ جشن نظام میں بیٹھے ہیں تو نظام پاک کے ذکر کا اہتمام اور انصرام اگر نہ ہو تو پھر کاہے کا جشن نظام. علماء تشریف فرما ہیں، ان سے تو کوئی میں بات کرنے کے لیے نہ آیا ہوں نہ اپنے آپ کو آمادہ کر سکتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کا مترادف ہوتا ہے. صاحبان علم تشریف فرما ہیں، صاحبان فضل جلوہ افروز ہیں، ان میں بڑے بڑے شاہکار ہیں، سرمایہ اہل سنت ہیں، زینت مسند و محراب منبر ہیں. ان کے ساتھ کلام کرنا میری مجال نہیں ہے. میں تو آپ حضرات جو سامنے تشریف فرما ہیں ان کے ساتھ 2 باتیں عرض کروں گا، لیکن ان کا اگر تھاپڑا اور ان کی شاباش اور ان کی حوصلہ افزائی میرے ساتھ رہی تو انشاءاللہ ممکن ہے 2-4 باتیں ان سے بھی ہو جائیں.
جو نوکر ہوتے ہیں نا بڑوں کے، وہ کچھ اور انداز میں بات کرتے ہیں، ان کے اندر ایک الگ سی کیفیت آ جاتی ہے، اور پھر ہم خود تو بولتے نہیں ہیں، ہمیں بلوایا جاتا ہے۔ ہمیں تو بچپن کے اندر یہ سبق پڑھایا گیا تھا کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ چشتی ہو اور پھر ذوق کے ساتھ نہ بیٹھے تو پھر چشتی رنگ تو نہیں نہ پیدا ہوتا، خواہ وہ سیال شریف کا نیاز مند ہو، خواہ وہ مباز شریف کا ہو، خواہ وہ بیرا شریف کا ہو، خواہ وہ شکریلہ شریف کا ہو، خواہ وہ جلال پور شریف کا ہو، ان سب شریفوں کو شرافت تو پیر سیال نے عطا کی ہے۔ یہ جو اب شریف بنے ہیں ان سب کو شرافت کہاں سے عطا ہوئی ہے؟ یہ تو ساری عطا ہے۔ اور میں سخا کی بات نہیں کرتا، اب میں کھلنے لگا ہوں، میں سخا کی بات نہیں کرتا کیونکہ سخا وقتی ہوتی ہے، عطا وقتی نہیں ہوتی۔ رسول کائنات سخی تھے، لیکن میں سرکار دو عالم کو سخی نہیں کہتا کیونکہ حاتم طائی بھی سخی تھا، لیکن اس کے فات فقط سخاوت تھی۔ کریم آقا کو اللہ کریم نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی شکل میں عطا کی ہے۔ سخاوت جز وقتی اور عطا کل وقتی، سخاوت محدود، عطا لا محدود، عطا لا محدود۔ کریم آقا کو اللہ کریم نے فرمایا، قرآن پاک سورہ الکوثر ہے، سورہ الکوثر ہے، اور یہ سورہ الکوثر اگر میں اسی پہ چل پڑا تو بات بہت دور نکل جائے گی۔ آپ نے ایک بات کہہ کے تو میری توجہ اس جانب دلا دی ہے۔ حضور محبوب آئی خواجہ نظام الدین نظام پاک اس حسنی حسینی سید نے ایک جملہ بولا جو صاحبزادہ صاحب قبلہ نے بیان فرما کے میری ساری توجہ اس جانب کر دی ہے، اور اس جانب میری توجہ کروا کے مجھے حضور پیر سیال کے پائے ناز کے اندر بٹھا دیا ہے۔ وہ جملہ آپ نے دھیان سے نہیں سنا، وہ جملہ اگر آپ دھیان سے سنتے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے۔ نظام پاک کیا فرماتے ہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ کریم آقا اپنے حریم ناز میں تشریف لائے اور خاتون پاک کو پاک مصلی پہ پاک رب کے سامنے عبادت کرتے ہوئے دیکھا، فرمایا آج میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، کیوں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں مصروف ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بھائی نمازیں کون پڑھتا ہے؟ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، سارے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ایسی نماز جس نماز میں نیاز ہو، اصل نماز تو وہ ہے۔ اور خاتون پاک کی نماز میں نام نہیں لے سکتا، مجھے منع ہے، نام یہ زبان اور ان کا نام۔ جی میرے والد گرامی جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جس وقت نام آتا ہے خاتون پاک کا القابات ذکر کر کے رضی اللہ تعالی عنہا کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سارا فیض پیر سیال لجپال کا ہے۔ بھائی تو نام لے اپنی بیوی کا، تو نام لے اپنی بہن کا، تو نام لے اپنی ماں کا، نانی کا، دادی کا، حسنین کی والدہ کا نام نہیں لینا، بے ادبی ہے، بے ادب ہے۔ کیوں؟ علماء تشریف فرما ہے، میں بات کھل کے کرنا چاہتا ہوں۔ پورا قرآن پاک پڑھ جائیے الحمد سے لے کے والناس تک، سوائے حضرت مریم کے کسی خاتون کا نام قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ مجھے بتائیں نا علماء تشریف فرما ہے کیوں نہیں ہے نام؟ پاک باز خواتین نہیں تھیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ان کا نام بھی نہیں ہے۔ کریم آقا کی پہلی زوجہ محترمہ جن سے ساری نسل محمد چلی، ان کا نام نامی بھی اس میں گرامی قرآن پاک کے اندر نہیں ہے جی۔ اور صدیق کی بیٹی صدیقہ 18 آیات ان کی تطہیر میں اور ان کی برات میں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، نام نہیں ہے۔
کیونکہ یہ عورت ہے، عورت کا نام بھی پردے میں رہنا چاہیے، ان کے ناموں کا بھی پردہ ہے۔ اور ہم ان کی پردے کی بات کرتے ہیں جنہیں سب سے پہلے اللہ کریم نے 22 پارے کے آغاز کے اندر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جن کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ایک بات عرض کر دوں، تھوڑا سا میں قرآن پاک سے ہٹ کے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ یا نساء النبی قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبنتک، پڑھنے کی اجازت ہے؟ پڑھنے کی اجازت ہے علماء؟ پڑھنے کی اجازت نہیں تو پھر کیوں انکار کرتا ہے وہ؟ پھر 4 کا کیوں انکار کرتا ہے؟ بنتے کا مجھے پڑھنے دے، اگر نہیں پڑھنے دیتا تو پھر مان کریم آقا کو اللہ کریم نے 4 صاحبزادیاں عطا کی تھی، کیونکہ بنت واحد کا صیغہ ہے، بنات جمع ہے۔ اگر ایک ہی تھی جو علی المرتضیٰ کے کاشانہ اقدس کے اندر گئی تو پھر بنات کیوں کہا؟ بہت اچھا، بنات کیوں کہا؟ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، ہم جب چاروں کو ماننے والے ہیں۔ علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدا بنام علی۔ کون انکار کرتا ہے علی المرتضیٰ کی ولایت کا؟ کون انکار کرتا ہے ان کے حضور علیہ السلام کے دوہرے رشتے کا کہ اپنی بیٹی بھی دی، بھائی بھی بنایا، اور بھائی بھی انوکھا بنایا، اعلان کر دیا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جس دن یہ منظر پیش ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن علی محمد کو دیکھ کے نہیں بھاگے گا، محمد علی کو دیکھ کے نہیں بھاگے گا۔ کیوں؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور کیوں؟ ہم سخا والے نہیں ہیں، ہم عطا والے ہیں۔ ہم جسے بھائی بنائیں گے قیامت تک اس کو بھائی بھائی بنائے رکھیں گے۔ ہم عطا والے ہیں، سخا والے نہیں۔ ہم جسے صدیق بنائیں گے وہ دنیا کے اندر بھی صدیق ہوگا، آخرت میں بھی صدیق ہوگا۔ اور ہم سخا والے نہیں، عطا والے ہیں۔ ہم جسے فاروق بنائیں گے صرف فاروق نہیں بنائیں گے، فاروق اعظم بنائیں گے۔ کوئی مانے نہ مانے، دنیا میں بھی فاروق اعظم ہے، آخرت میں بھی فاروق اعظم ہے۔ ہم عطا والے ہیں، سخا والے نہیں۔ جسے 2 صاحبزادیاں دے کے ذوالنورین بنائیں گے وہ دنیا میں بھی ذوالنورین ہے، آخرت میں بھی ذوالنورین ہے۔ اور ہم سخا والے نہیں، ہم عطا والے ہیں۔ جس بلال حبشی کو، کالے کو کعبہ کی چھت پہ ہم کھڑا کریں گے اس سے عظمتیں کو چھیننا بھی چاہے گا، چھین نہیں سکے گا۔ جس وقت ہم جنت کے اندر تشریف لے کے جانا چاہیں گے ہمارے اٹھری کی نکیر اس وقت بھی بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سخی نہیں ہیں، ہم موتی کی عطا سے قاسم ہیں۔ ہم موتی کی عطا سے قاسم ہیں۔ کیوں؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، عطا اللہ کرتا ہے۔ سارے جہان میں ہر طرح کی نعمتیں اور ہر طرح کی فضیلتیں، برکتیں تقسیم ہم فرماتے ہیں۔ ہمارے کسی صاحبزادے کا نام قاسم نہیں ہے، اس کے باوجود ہم ابو القاسم ہیں، ہم ابو القاسم ہیں۔ کنیت کیوں ہے؟ آپ نے تو بلایا تھا جشن نظام کے لیے، یہاں تو کچھ اور نظام نہیں شروع ہو گیا۔ اور آپ نے مجھے بلایا تھا محبوب الہی آپ کے فضائل بیان کرنے کے لیے، تو میں تو محبوب حجازی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ جی او بھائی 3 ہی محبوب ہیں دنیا میں۔ ایک محبوب سبحانی، سن لیجئے، محبوب سبحانی قادریوں تمہیں مبارک، محبوب سبحانی قادریوں
تم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، نقشبندیوں تم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، سہروردیوں تم ہمارے دل کا چین ہو، قرار ہو۔ ہمیں تم سے کوئی قد نہیں ہے، ہمیں تم سے کوئی بغض نہیں ہے۔ تمہارے پاس بھی اسی بحر معرفت کا پانی آ رہا ہے جس بحر معرفت کا نام ہے مدینہ منورہ۔ پانی تمہارے پاس بھی اسی کا۔ ہم تم سے کیوں الجھے؟ تم ہمارے ہو، ہمارے سینے کے ساتھ لگ جاؤ۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں قادریوں کو اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے تمہاری قسمت میں محبوب سبحانی رکھے، اور چشتیوں کو لاکھ بار مبارک دیتا ہوں کہ محبوب الہی اللہ کریم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور چشتیوں تمہیں اور مبارک دیتا ہوں، تم ٹیلے میں نہیں جا سکتے، تم بغداد میں نہیں جا سکتے، ایک اور محبوب اللہ نے تمہیں بہت قریب دیا ہے اور وہ سیال شریف میں ہے، اس کا نام ہے محبوب ذات۔ وہ محبوب ذات ہے۔ کیونکہ میرا قمر، کیونکہ میرا ہی شمس ہے۔ اور چشتیوں سیالویوں، جس کا شمس بھی اپنا ہو، جس کا قمر بھی اپنا ہو، نہ اس کا دن تاریخ میں آ سکتا ہے، نہ رات اندھیری ہو سکتی ہے۔ شمس اپنا، قمر اپنا۔ اور جس وقت تو تنگ و تاریک قبر کے اندر اترے گا، سراج منیر تیرا۔ اس جملے کا لطف نہیں لیا۔ اور قبر میں اترے گا تو سراج منیر تیرا، کیونکہ سراج منیر کی تو نظر بھی ہے کہ تیرا دن بھی روشن ہے، رات بھی روشن ہے۔ جب دن اور رات روشن ہے تو تیری تنگ و تاریک قبر میں اجالا رخ مصطفیٰ سے ہوگا۔ اور اگر تو اہل محبت ہوا اور محبوب سبحانی کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہوا اور محبوب الہی کے تو گن گانے والا ہوا اور تیرا ہاتھ محبوب ذات کے اور ان کی براہ راست ہاتھ میں یا ان کی اولاد کے ہاتھ میں قیامت تک آنے والی اولاد کے ہاتھ میں ہوا، تو پھر سن لے، جس وقت تو سراج منیر کا چہرہ دیکھے گا تو زبان سے کیا اٹھے گا، کیا کہے گا؟ زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون، تیرا احسان ہے اے قبر میں آنے والے، تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے اے قبر میں آنے والے۔ زیر مدفن بھی، اور بھئی زیر مدفن بھی، مجھے لطف لینے دو، زیر مدفن بھی اور قبر کے اندر جا کر بھی جس وقت اپنے چھوڑ گئے، اپنے انہیں کندھے پہ اٹھارا، مولانا صاحب کے سامنے رکھا، مولانا صاحب نے اللہ اکبر کہا، ثنا پڑی اور محبوب حجازی کی برگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور اس ثنا اور درود کا واسطہ دے کر جو تو سامنے پڑا ہوا تھا تیرے لیے بخشش کی دعا کی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ دعائیں مانگنے کے بعد سلام پھیرا اور سلام کی بارگاہ میں تیری سلامتی کے لیے دعائیں کی، سلام کی بارگاہ میں تیری سلامتی کے لیے دعائیں کی، اور پھر سلام کے محبوب کے تجھے سپرد کر دیا۔ تو مت سمجھنا تو خاک کے اندر جا رہا ہے، تو خاک کے اندر نہیں جا رہا۔ سورہ الفجر کا اختتامیہ پڑھ، سورہ الفجر کا اختتامیہ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ اب تھوڑی سی امینڈمنٹ کرنے کی اجازت ہے، ارجعی الی قبرک، مجھے پڑھنے دے، نہ پڑھوں، سردار صاحب نے منع فرما دیا ہے نا، میں وہی پڑھوں گا جو پڑھانے والے نے پڑھنے والے کو پڑھایا ہے۔ نہیں جملہ آپ نے سنا ہی کوئی نہیں، تو جو پڑھانے والے نے پڑھنے والے کو پڑھایا ہے، پڑھانے والا جبریل ہے نا، اس نے تو کہا تھا کاف، تو کہا تھا عرف، تو جبریل امین آئے تھے سورہ مریم لے کے، تو کہا تھا اقرا کاف، تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ عرف تو۔ مجھے نہیں سمجھ آتی علم تو کیوں نہیں فرمایا تھا؟ کیوں علماء صاحب نہیں سمجھ آتی کہ علم تو کیوں نہیں فرمایا تھا؟ اور ایک بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر عرفان کا لفظ ہی استعمال فرمانا تھا، کریم آقا کی مرضی یہ تھی، تو پھر مضارع کا استعمال ہو جاتا، اعرفو نہیں،
عارف ہو. پھر مضارع کا صیغہ استعمال ہو جاتا کہ تیرے بتانے سے میں جان رہا ہوں یا جان لوں گا. فرمایا نہ، یہ تجھے بھول ہے، یہ کن فیکون تے کل دی گل ہے. کن فیکون تے کل دی گل ہے، اور تو ہن پڑھ کے آ رہے ہیں. عرف تو ہم اس کی حقیقتوں کو، حروف مقطعات قرآنیہ کی حقیقتوں کو صدیوں پہلے پہچان چکے ہیں. عرف تو اگر عارفہ اور اس عرفان کی ماضی صغیر آتی ہوگی تو انشاءاللہ میرا سارا جملہ آپ کو سمجھ آ جائے. صاحبزادے نالائق ہوتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، نہ ان کو گردانیں آتی ہیں، نہ صرف صغیر کا پتہ ہے، نہ کبیر کا پتہ ہے. بیضابی انہوں نے کہاں پڑھانی ہے. آگے بڑھئے. اللہ اکبر. میں پھیلتا چلا جاؤں، عشاء سمٹتا چلا جاؤں. کیسے سمٹوں؟ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے تو آگے سے تشریف فرماتے ایسے ٹانگیں سیدھی کر کے. یہ چشتیوں والی بات کی ہے میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے. چشتیوں والی بات کی ہے. جو غیرت چشتیوں کے اندر ہے نا، یہ خاص عطا ہے عمر فاروق کی. یہ عمر فاروق. اور یہ مت سمجھیے گا کہ غیرت صدیق اکبر کے پاس نہیں تھی. مصلی سے واپس کیوں آئے تھے؟ اور مصلی چھوڑ کے جب حکم ہو رہا ہے علی مکان کا یا ابا بکر، کیوں مصلی چھوڑا تھا؟ محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ غیرت نہ ہو. بغیرت بندہ محبت کر ہی نہیں سکتا. اور پھر کریم آقا کے ساتھ سچی محبت وہی کرے گا جو غیرت کے اندر امام ہوگا. جو غیور لوگوں کا امام ہوگا وہ محبت کر سکے گا. وہاں منافقت نہیں چلتی، نہ مداہنت چلتی ہے، نہ صلح کلی کے کلیے چلتے ہیں، نہ صلح کلی کے کلیے. آج یہ آواز میری سیالکوٹ تک جانی چاہیے. یہ بھی بڑوں کے بڑے بڑے خطابات سنتے ہیں. ہم تو چھوٹوں سے چھوٹے ہیں اور چھوٹے خطابات کرنے والے لوگ ہیں. آئیے ہم آپ کو کچھ عرض کرتے ہیں. ان کا گدا ہو پھر چھوٹا ہو. میرے والد گرامی نے اپنی مسجد میں جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے ایک مرتبہ ایک جملہ ارشاد فرمایا ہم گداگر ہیں لیکن شاہی. ہم گداگر ہیں، بھکاری ہیں. ہم نے کاسہ گدائی لے رکھا ہے، ہم نے دامن پسار رکھا ہے، جھولی ہماری پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہر ایک کے سامنے نہیں، شاہوں کے سامنے. گداگر بندہ بنے تو کسی منہ والے کا بنے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ 2-4 ہاتھوں کی میل اوساق المال تو نے اٹھا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا، کیا کمال کیا؟ ایمان دیتا نا. ایمان تو موتی کے قاسم نے عطا کیا ہے اور اس ایمان کو سنبھالا ہے پیر سیال نے. اور بھئی دولت ہو اس کو سنبھالنے کا چج نہیں آتا ہر ایک بندے کو. ہم ناداں ہیں، ناداں دولت کو سنبھال نہیں سکتا. سنبھالنے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہے. دولت تو ایمان کی شکل میں تاجدار مدینہ نے عطا کر دی، اور اس دولت ایمانیہ کو اب سنبھال کے کون رکھے گا؟ تو میں نہیں رکھ سکتے جب تک کہ تیرا ہاتھ مرشد کامل کے ہاتھ میں نہیں ہے. امام راضی کے وصال کے وقت آخر میں کیا ہوا تھا؟ تفسیر کبیر لکھ گئے جب وقت وصال آیا تو شیطان آ نہیں گیا. تو میں نے صرف اشارہ کرنا ہے، میں نے تو کسی اور طرف آپ کو لے کے جانا ہے. میں نے نظام کے قدموں میں آپ کو پہنچانا ہے. اللہ اکبر. خسرو کا پیر نصیر الدین چراغ دہلی، جس نے دہلی کا چراغ بنایا، جس نے نصیر الدین کو دہلی کا چراغ بنایا. تیرا میرا چراغ ٹمٹماتا ہے، کبھی لٹکتا ہے، کبھی بجھتا ہے، کبھی ہوا کی زد میں آتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے. اوہو، کسی کہنے والے نے کتنا پیارا کہا، اور یہ نصیر الدین چراغ دہلی کے بارے میں ہی کہا کہ ہوا کی زد میں دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. کمال یہ ہے. سارے بوئے بند کر کے اندر کوٹری کے اندر چراغ جلا کے رکھ دینا اور کہنا کہ میرا چراغ جل رہا ہے. یہ کیا چراغ کا کمال ہے؟ خزاں کی رت میں گلاب چہرہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں
بہار کے موسم میں تو سارے کھل اٹھتے ہیں، نہیں جملہ سمجھے، بہار کے موسم میں تو سب کی تر و تازگی آ جاتی ہے۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں، یہ ابھی ہماری بہار گزری ہے، یہ دوسری بہار گزر رہی ہے۔ ربیع الاول پہلے گزری، وہ نبوت کی بہار، یہ ولایت کی بہار ہماری دو گزری۔ اور پتہ ہے پنجابی کے اندر یہ کہتے ہیں، ایک جملہ بڑا پیارا بولتے ہیں، میں اپنے شعر کے ساتھ اس کو تھوڑا سا منسلک کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی گوانڈیاں دا منہ رتا ہوئے نا تو اپنا چاٹا نال کر لینا چاہیے۔ جملہ بولتے ہیں کہ نہیں، مال کے نورتا کر لیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہار کے موسم میں جن کے چہرے پہ رونق نہیں نہ آتی، ہمارے چہروں کو تر و تازہ دیکھ کے وہ بھی تر و تازگی لے ہی آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں میں سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں جی، وہ بس ایسے اسے کر کور کے نا کوئی ہمارے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ خزاں کی رت میں گلاب چہرہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہوا کی زد میں دیا جلانا کوئی کمال نہیں ہے، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ جو یار چاہے، جو یار چاہے، یار چاہے مکہ چھوڑو مولا چھوڑتے ہیں، اولاد چھوڑو مولا چھوڑتے ہیں، غار کے اندر جاؤ محبوب حجازی کے ساتھ مولا جاتے ہیں۔ یہ اپنی قمیض اتار کر پھاڑو اور ہر ایک سوراخ کو بند کرو، اور جو سوراخ بچ جائے وہاں ایڑی رکھ دو، مولا تیری رضا ہے، کہا ہاں مولا راضی ہیں، خوشی کے ساتھ راضی ہیں۔ اور بھی کچھ چاہتا ہے؟ محبوب پہ کیا قربان کرنا ہے؟ دیکھا نہیں ہے محبوب جا رہا تھا راستے میں، کبھی ہم آگے ہوتے تھے، کبھی پیچھے ہوتے تھے، کبھی دائیں طرف ہوتے تھے، کبھی بائیں طرف ہوتے تھے۔ کہنے والے نے کہا ابو بکر ساتھ مصطفیٰ کا چھوڑ کر کبھی دائیں نکل جاتا تھا، کبھی بائیں نکل جاتا تھا، کبھی آگے نکل جاتا تھا، کبھی پیچھے رہ جاتا تھا۔ قمرلوم سے حضور قمر الدین سیالوی کی آواز آئی، آپ نے فرمایا مت کہنا یہ ابو بکر کس کے ساتھ جا رہا ہے، یہ کعبے کے ساتھ جا رہا ہے اور طواف کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ کعبے کے ساتھ جا رہا ہے اور طواف کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، لجپال لجپال پیسیال 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 لجپال 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 پیسیال پیسیال اللہ محمد چار جان حاجی حاجہ خدا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید۔ کتنے موضوعات ہیں، کس پہ لب کشائی کرو۔ بات کر رہا تھا میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، ایسے ٹانگیں کھول کے بیٹھے تھے، بادشاہ کی سواری آئی، ہٹو بچوں کی صدائیں کان میں پہنچی، ٹانگیں سمیٹو جی ٹانگیں سمیٹو۔ آپ جیسے بیٹھے تھے درویشانہ ماحول میں مست ہو کر، خود دارو خدا مستو تہی دستو بشر دوست، یہ اولیاء کی شان ہے۔ خود دارو خدا مستو تہی دستو بشر دوست، یہ چار خوبیاں ولی کے اندر۔ وہ خوددار ہوتا ہے، آگے نہیں کرتا، کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہیں، سب کو کھلایا جا رہا ہے۔ وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، ان کی مطابعت کرنے والا ہے، ان کی پیروی کرنے والا ہے، ان کی اطاعت کرنے والا ہے، ان کی غلامی کرنے والا ہے۔ یہ کیسے مانگے ہاتھ اس کا آگے بڑھے، جبکہ اس نے سن رکھا ہے محبوب حجازی کی زبان سے الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس لیے ان ولیوں کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے، ہمیشہ اوپر رہتا ہے، اوپر والا ہاتھ عطا والا ہے، اوپر والا ہاتھ عطا والا۔ آج تو انا آتینا کل کوثر سے شروع کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میاں میر صاحب جیسے تشریف فرماتے ایسے مسجد، ہاں وہ شعر تو سنا دیتا ہوں نا، خود دارو خدا مستو تہی دستو تہی دستو۔ جو آتا ہے شام کو حکم ہوتا ہے جشن نظام جن کا منایا جا رہا ہے، نظام الدین اولیاء کا، اپنے اقبال کو۔ او بھائی جملہ ایک سن لو، جملہ ایک سن لو، جن کا غلام اقبال ہو، اقبال بمانا بخت،
اقبال بمانا اقبال جن کا غلام ہو پھر عرض کر دوں اقبال جن کا غلام ہو، جن کا غلام ہو۔ حکم ہوتا تھا جھاڑو دے دو، جو کچھ گھر کے اندر پڑا ہوا ہے لنگر خانے میں پڑا ہوا ہے سب غربا میں تقسیم کر دیں، تہی دستو۔ بشر دوست جو دہلی شریف کے اندر ڈنڈیاں تھی ان کے بھی ماہانہ وظیفے مقرر تھے۔ بشر دوست یہ چشتی ہے اس کو میں نے دینا ہے، قادری کہے گا یہ قادری ہے اس کو میں نے دینا ہے، یہ میرا پیر بھائی ہے اس کو میں نے دینا ہے، یہ بشر دوستی نہیں ہے۔ اگر یہودی کا بچہ بیمار ہو جائے 4 دن آیا ہو حضور کی بارگاہ ناز میں تو پھر کریم آقا خود اس کے گھر میں تشریف لے گیا، یہ ہے بشر دوست۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جو خیر البشر اور سید البشر ہو، جو خیر البشر اور سید البشر ہو۔ کوئی بشر ایسا نہیں کر سکتا کہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دے۔ جملہ نہیں سنا یار، کیا کر رہے ہو؟ پتھر مارنے والوں کو جو دعائیں دے یہ بشر کا ظرف نہیں ہے، یہ خیر البشر کا ظرف ہے۔ طائف کی وادی کے اندر کیا ہوا تھا؟ لہو لہان کر دیا گیا، کریم آقا کا وجود اطہر سے پاک خون پاک نالین پاک میں آیا۔ اس کے باوجود ہاتھ اٹھا کر کیا عرض کی؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی۔ ہمیں تو تنخواہ دیتے ہوئے کمیٹی کے صدر صاحب اگر 100 روپیہ رکھ لیں تو ہم ان کے ساتھ چیپ بجے بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کو کیا کچھ کیا گیا ہے پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اہد قومی، یہ میری قوم ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی قوم ہے؟ فرمایا یہ نہیں جانتے، میں تو کہتا ہوں میری ہے۔ اب بھی کہا قومی، میری۔ اللہم اہد قوم یہ بھی جملہ ہو سکتا تھا، فرمایا نہیں، اس جملے سے التباس لازم آئے گا۔ کوئی کہے گا وہ سرکار کی امت میں سے نہیں تھے، قومی میری امت ہے۔ جب میں آ گیا تو آتے ہی میں نے کہا تھا رب حبلی امتی، تو اب میں ان کو قومی کیوں نہ کہوں؟ عہد رسالت کا مسلمان ہو جیسے کوئی عہد رسالت کا مسلمان۔ ان ولیوں کو جب دیکھتے ہیں تو عہد رسالت کی یاد تازہ ہو جاتی ہوتی ہے، یاد تازہ کہ نہیں ہوتی؟ اور بھئی کسی نے دیکھا ہو کمر تو پھر بات کرے نا۔ قرآن لباس ہے ربا اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بیٹھے ہیں تشریف فرمائے، بیٹھے ہیں تشریف فرمائے، گرد آلود لباس ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، لباس پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا۔ میں نہیں چھیڑتا اس تار کو، تو وہ راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اسے کہا گیا کہ راستہ چھوڑ دو، ٹانگیں پیچھے اپنی کر لو، وہ کہتا ہے ارض اللہ واسعہ، ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین ہے، گزر جائے بادشاہ۔ مالک مجازی ہے، وہ بھی گزر جائے، ادھر سے اللہ کی زمین پڑی ہے۔ بادشاہ اتر آیا کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص ہے۔ وہ بے وقوف بادشاہ نہیں ہوتے تھے، ایسی ریاست مدینہ بنانے کے لیے بغیر تحقیق اور بغیر پروگرام کی چل پڑتے تھے۔ ان کی نظروں کے اندر کچھ ہوتا تھا۔ 7 بادشاہوں نے شہنشاہ دہلی کا زمانہ دیکھا ہے۔ جملہ میں نے بڑا ہی بدلا ہے، جملہ میں نے بڑا ہی بدلا ہے۔ نظام الدین اولیاء نے 7 بادشاہوں کی زمانہ نہیں دیکھا، 7 بادشاہوں نے نظام الدین کی شہنشاہت کو دیکھا ہے۔ میں جملے الٹے بولا کرتا ہوں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کیوں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اس لیے جس نے کمر کو دیکھا ہے کمر کی ہمیشہ گردن جھکی رہتی تھی، کمر کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ کوئی مہمان جہاں پر ہو نا اور قلب المؤمن عرش اللہ تعالی بنا رکھا ہو، تو سے والے نے اس کو عرش الہی بنا رکھا ہو، تو پھر یار عزیز جہاں پہ رہتا ہے پھر گردنیں اکڑتی نہیں ہیں۔ من تواضع للہ قد رفعہ اللہ، جو اپنی گردنوں کو اللہ کے لیے جھکا دیتے ہیں اللہ ان کے نام کو بھی ساری زندگی بلند رکھتا ہے۔ من تواضع للہ، یہ تواضع ہے، یہ تواضع نہیں ہے۔ مولوی اکڑتا ہے اور ولی جھکتا ہے۔ العلم حجاب الاکبر، علم بہت بڑا حجاب ہے، اس میں بھی بات کرنی ہے۔ تو میاں امیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس کے اندر بادشاہ وقت آ گیا، حاضر ہوا، کہتا ہے بابا جی ٹانگیں سمیٹ لو۔ بڑا پیارا جملہ دیا، فرمایا جب سے ہاتھ سمیٹے ہیں ٹانگیں سمیٹنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔
یہ سمیٹ خوددار و خدا مست و تہی دست و بشر دوست وہ جیسے کوئی عہد رسالت کا مسلمان. وہ 4-5 احمق اور ناداں قسم کے لوگ کریم آقا کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر ہوئے تھے. عرض کرتے ہیں اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے, ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. عرب کا منتخب حسن چاہیے تو قدموں میں لا کے پیش کرتے ہیں, دولت چاہیے تو قدموں میں لا کے پیش کرتے ہیں, کسی قبیلے کی سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کسی قبیلے کے سردار بنا دیتے ہیں. فرمایا جھلیو تم کہتے ہو کہ حسن لا کر پیش کر دیتے ہو, میں ہی تو حسینوں کا امام ہوں. کون سا حسن میری بارگاہ میں لے کے آؤ گے؟ جو حسن تم مجھے لے کے دے گے وہ میرے حسن کا کوئی نہ کوئی جلوہ اور پر تو ہوگا, وہ جز ہوگا کل میرے پاس ہے. اور تم کہتے ہو پیسہ لا کے دے دیتے ہیں, پیسہ لا کے دے دیتے ہیں. اللہ کے خزانوں کی چابیاں محمد پاک کے ہاتھ میں ہیں. کون سا پیسہ لا کے مجھے دے گے؟ رہ گئی بات سرداری, تو مجھے بنی کنانہ کا سردار بنا دو گے, بنو قریش کا بنا دو گے, بنو ہاشم کا بنا دو گے, بنی تیم کا بنا دو گے, بنی عدی کا بنا دو گے, کسی کا بنا دو گے. اور اللہ نے میرے سر پر اولین کی صدارت کا اور آخرین کی سیادت کا تاج رکھا ہے. کیا دے سکتے ہو مجھے؟ کیا دے سکتے ہو مجھے؟ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ تمہارے پاس تو جز کا جز جہاں جزی لا جتجزا اپنے انتہا کو پہنچتی ہے, تمہارے پاس وہ بھی نہیں ہے. اس کا عکس ہے, میرے پاس کل ہے. میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں, ہاتھ اوپر بڑھاتا ہوں تو جنت کے خوشے اتار سکتا ہوں. بخاری شریف. مجھے چلے ہیں سرداری دینے کے لیے. انا سید الاولین والآخرین. اور آگے کیا فرمایا؟ ولا فخر, ولا فخر. یا رسول اللہ ہے تو فخر والی بات, آپ کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا میری امت نہیں ہے فخر کرنے والی. اگر میں نے ہی فخر کرنا ہے اپنی اس اللہ کی عطا کرنے والی خوبی پہ تو میری امت کس لیے ہے؟ گونگے ہوں گے, وہ نہیں کہیں گے کہ میرے محبوب کو, میرے رسول کو, میرے نبی کو, میرے محسن کائنات کو اللہ کریم نے اولین کا بھی سردار بنایا, آخرین کا بھی سردار بنایا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. او حضور بابا نظام الدین اولیاء کے تاروں کے سلسلے میں اپنی تقریر کا پہلا حصہ شروع کرتے ہیں. رٹا آج تھوڑا سا خراب ہو گیا, صبح کا لگا ہوا ہوں ایسے رٹا مار مار کے یہ بیان کرنا ہے, یہ بیان کرنا ہے, یہ بیان کرنا ہے. پتہ نہیں کدھر ہر شے ہوا ہو گئی. اللہ اکبر. بس وہی بات ہے, کہتے نہیں ہیں ہم, کہلوائے جاتے ہیں. ان کا نام نامی اسم گرامی بڑا ہی پیارا ہے, اور ان کے نام نامی اسم گرامی سے پیارا نام اللہ کے سوا کسی کا نہیں. ٹھنڈے پہ گئے ہیں, ٹھنڈے پہ ہیں. ان کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ان کا نام نامی اسم گرامی اصل میں کیا ہے؟ نظام الدین نام اصل نہیں ہے, محمد. اور ان کے والد گرامی کے نام بھی سبحان اللہ احمد ہے. یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے یا اللہ کی پلاننگ ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی بات کیجیے جی. اپنا نام محمد بن احمد, الملقب مولانا نظام الدین. ذات کے اعتبار سے سید, والد گرامی کی طرف سے بھی, والدہ ماجدہ کی طرف سے سچا سید, سچا سید. اللہ اکبر. اور سید و والد گرامی فرماتے ہیں تو اس کی سین بتاتی ہے کہ سونا ضرور ہوگا جی. اور والد گرامی فرماتے ہیں سید ہو تو اس کی یا بتاتی ہے کہ یہ یاور اور مددگار ہے. یاور فارسی زبان کا لفظ ہے یاور. اور والد گرامی فرماتے ہیں سید ہو تو دال اس کے اندر لازمی ہے, تو دال بتاتی ہے کہ یہ دلالت اور رہنمائی کرنے والا ہے. اور رہنمائی گمراہی کے راستے کی رہنمائی نہیں ہوتی, وہ گمراہی ہوتی ہے اور وہ بد راہی ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ رہنمائی کرتا ہے تو شیطان رہنمائی کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ رہنما کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا, نہ کہ راستے سے بھٹکانے والا. تو دال یہ دلالت کرتی ہے ان کی رہنمائی پہ, یہ رہنما ہے.
پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، اور پیشوائی اور مقتدا ہونا اور راہبری کرنا ان کے خاندان کا پیشہ ہے، اور ان کے جو مورث اعلیٰ ہیں داعی اللہ ہیں، اور جن کو راستہ نہ مل رہا ہو ان کے لیے سراج منیر ہیں، ساتھ ہی بشیر بھی ہیں، ساتھ ہی نذیر بھی ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اور نذیر ڈراتے بالکل کوئی نہیں ہے نہ۔ اس کا نذیر کا معنی جس نے آج کے بعد ڈرانے والا کیا نا اس کو میں ڈراؤں گا، ڈرانا نہیں، خطرات سے قبل از وقت آگاہ کرنا۔ جی کیا عرض کیا میں نے؟ خطرات سے قبل از وقت آگاہ کرنا، بھائی آگے خطرہ ہے مت جانا، اس کو نذیر کہتے ہیں۔ کسی پڑھانے والے سے پڑھا ہو تو پھر بات بنتی ہے، یہ کتاباں سجے کھبیرا کیسے وچوں لنگا دیتا سی صاحبزادہ صاحب آ کے جی کتاباں وچوں لنگے نے، کتاباں جو لنگے نہیں، شیر سویا ہوا ہوتا ہے جامی کے نیچے ہر لفظ کے، اس کو جگانا پڑتا ہے، پھر اس سے الجھنا پڑتا ہے۔ نظام الدین محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا اسم مبارک آپ کو عرض کر دیا، آپ کی ذات مبارک عرض کر دی، آپ کے والد گرامی کا نام احمد ہے، آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مخدومہ کائنات، نام نامی اسم گرامی وہی ہے جس خاتون نے، میں نام نہیں لوں گا، جس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پسلانے کی کوشش کی تھی اور 7 بند کمروں کے اندر لے کے گئی تھی، اس کے نام کے ساتھ پہلے بی بی لگا دیں، بس وہی نام ہے آپ کا۔ جن کو سمجھ نہ آئی پھر وہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا نام بھی قرآن پاک نے ادب کی وجہ سے اور پردے کی وجہ سے نہیں ذکر کیا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ كُلَّ مِن دُبُرٍ، وہ سارا واقعہ بیان کیا، اور آگے زنان مصر کا بھی ذکر کیا کہ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ یہ میرے خطاب کا آخری حصہ ہے جس پہ میں نے 2 شعروں کو آج آپ کو فارسی کے اندر سمجھانا ہے۔ معذرت چاہوں گا کہ بلا میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لوں گا، اپنا رانجہ بھی درازی کرنا، اور آئی گئے ہیں۔ 2 شعر، ایک شعر خسرو نظام کا، ایک خسرو شاہ سلیمان کا۔ بات تو سارے میں نے عرض کر دی ہے، شعر کے اندر مضمون ایک ہی ہے، لیکن خسرو شاہ سلیمان نے وہ کمال کا رنگ بھرا ہے اس کے اندر کہ کمال کر کے رکھ دیا۔ میں تقابل کبھی نہیں کر سکتا خسرو نظام میں اور خسرو شاہ سلیمان میں، تقابل نہیں کر سکتا، میری کیا مجال ہے، لیکن جو مجھ جیسے ناقص بندے کو وہ فارسی کا کلام پڑھتے ہوئے سمجھ آئی ہے وہ تھوڑی سی عرض کرنی ہے۔ اچھا جی، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ان کا نام نامی اسم گرامی والدہ ماجدہ کا عرض کر دیا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے علمی سفر کا آغاز حفظ قرآن پاک سے کیا۔ جی سکولے کوئی نہیں گئے، حفظ قرآن پاک سے۔ اور حفظ قرآن پاک کس سے کیا؟ ایک اس زمانے کے اندر بہت بڑے حافظ تھے اور امام الحفاظ تھے، نام تھا ان کا شادی مکری، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ قاری مکری ہیں، یعنی کہ بہت بڑے قاری ہیں، وہ اس زمانے کے اندر بہت بڑے قاری تھے اور ان کا نام تھا شادی مکری۔ ان کے سامنے قرآن پاک حفظ کیا، اور صرف وہ قاری نہیں تھے جیسے کہ ہمارے مدارس کے اندر ہوتے ہیں، ایسے قاری نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ ولی کامل تھے۔ یہ قرآن پاک اخلاص اور للہیت کے ساتھ پڑھایا جائے تو اس کا پہلا ری ایکشن ہوتا ہے کہ اس بندے کو اللہ کا ولی بناتا ہے، اور اگر اس کے لیے پڑھایا جائے نا تو بالکل یہ اپنا فیض نہیں دیتا۔ یہ تو ملنا ہی ملنا ہے، جو قسمت کے اندر رزق مقسوم لکھا ہوا وہ تو مل کے رہنا، اس کے لیے نہ بنایا جائے۔ اور ہمارے دارالعلوم قمرالعلوم کے اندر الحمدللہ کئی ایسے اساتذہ تشریف لے کے آئے ہیں، اور ان میں سے اکثریت، میں بالکل ببانگ دوحل مسجد کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اکثریت ان میں سے ایسی تھی جو سیالوی بھائی تھے، ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے کہا تنخواہ، کہتے ہیں جی جو آپ نے دے دی ہم قبول کر لیں، نہیں طے کی انہوں نے۔ ان میں سے زندہ مثال جی آپ کے سامنے بیٹھے، زندہ مثال یہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، نہیں طے کی ہمارے ساتھ کیا دو گے کیا لو، نہیں تو بات ہی شروع کیا لوگے اور کیا دو سے دو۔ لینا دینا بھی ضروری ہے، وہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ مسجد کی انتظامیہ سن رہی ہو تو چھٹی ہو جائے سب کی، الحمدللہ۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو قاری تھے نا شادی مکری، وہ اللہ کے ولی تھے، اور ان کی ولایت کی کرامت یہ تھی کہ جس کو ایک پارہ وہ پڑھا دیتے تھے نا، وہ مرنے سے پہلے پورے قرآن پاک کا حافظ ضرور بنتا تھا۔
مدرسے کے اندر بچے داخل ہوتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی 2 سپارے پڑھتا ہے، کوئی 4 سپارے پڑھتا ہے۔ ان کی کرامت یہ تھی کہ جس کو ایک پارا انہوں نے پڑھا لیا ہے، ان کی کرامت یہ ہے، اگرچہ میں کوئی بہت زیادہ کرامتوں کا قائل نہیں ہوں، کیوں کہ مجھے نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سبق عطا فرمایا ہے فوائد الفوائد شریف کی شکل میں، آپ فرماتے ہیں کہ اصل کرامت استقامت ہے۔ اصل کرامت، یہ ہمارے پیر صاحب بیٹھے تھے جناب دیوار پہ، اور دیوار نے چلنا شروع کر دیا تھا، بھئی ہون 50 سال تو بعد تینوں اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر دیوار چلی تھی تجھے اس سے کیا فائدہ؟ کوئی ہے فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ استقامت کا تجھے فائدہ ملے گا۔ تو اصل کرامت ہے ہی استقامت۔ شاید کوئی جملہ اس میں بعد میں بھی آ جائے، اصل کرامت ہے ہی استقامت۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی ولیوں کی کرامتوں کا منکر ہوں۔ میں پڑھ کے آیا ہوں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، تو ساکت علیک وحزی الیک بجذع النخلہ تو ساکت علیک رطبا جنیہ فکلی واشربی، مجھے رک جانے دیجیے، یہاں فل سٹاپ کرنے دیں۔ وکری عینا، اللہ وکری عینا، بھئی کھجوروں کی جو ہے ٹہنی شاخ، اس کو حرکت دینی ہے۔ وحزی الیک، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، وحزی الیک، تاکہ وہ شاخ تیری طرف جھکے اور خشک چھاگ جو ہے نا شاخ، وہ سرسبز و شاداب ہو، تیری طرف آئے۔ اور سنا دوں تیسرا پارا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، فَصُرْهُنَّ، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر۔ اور وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھانا تو ہے، پینا کیا ہے؟ کھجور پی تو نہیں جاتی، اور اگر کھجور چلیں جی جوس بنا لیا ہوگا حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے، تو وَكَرِّ عَيْنَا کا مطلب کیا ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ کھجور کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر جس گھر کو جا کے آباد کیا تھا، صندوق سے نکل کے جس گھر میں تشریف لے کے گئے تھے، وہاں بھی کوئی خاتون تھی نا جن کا نکاح مبارک سرکار مدینہ کے ساتھ ہونا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کا نکاح مبارک کریم آقا کے ساتھ ہونا ہے۔ کیا قصور ہے ان دو خواتین کا؟ نہ دنیا کے اندر شوہر میرے، نہ آخرت میں شوہر میرے۔ اللہ کریم نے وہ شوہر دیا جس جیسا شوہر کائنات کے اندر نہیں ہے۔ جن جیسا شوہر کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ یہ دو ازواج مطہرات۔ ایک اور بات عرض کر دوں، آپ کہتے ہیں یہ دار العمل ہے، اگلا دار الجزا ہے۔ ان دو خواتین کا وہاں جو سرکار کے ساتھ نکاح ہونا ہے، وہ جزا ہے یا عمل ہے؟ وہ جزا ہے یا عمل ہے؟ عمل ہے۔ اچھا، اور عمل بتا دوں، عرش کے سامنے سجدہ ہونا ہے، یہ عمل ہے یا جزا ہے؟ ارفع راسک یا محمد قل تسمع واشفع تشفع، یہ عمل ہے جزا ہے؟ بھئی ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتی ہے قدرت۔ قدرت کے اپنے فیصلے ہیں، قدرت کوئی قانون کی پابند تھوڑی ہے۔ حضرت آدم نہ والد کا ہیں نہ ماں ہیں۔ حضرت حوا دنیا کے اندر تشریف لائے، مرد کے جسم سے نکل رہی۔ حضرت مریم شادی کوئی نہیں، اولاد پیدا ہو رہی ہے اور بیٹا پیدا ہو رہا ہے، اور بیٹا اعلان کرتا ہے ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ اور آگے اپنے غیب جاننے کے بارے میں کہتا ہے انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ ماضی کا صیغہ استعمال ایک نہیں کیا، انبئکم مضارع کا صیغہ ہے، بما تاکلون مضارع کا صیغہ ہے، وما تدخرون مضارع کا صیغہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں کہ ساری گرامر آج ہم ہی سنا کے جانی ہے، تو جناب والا وہ والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے کاری شادی مکری ان کے سامنے بٹھا دیا۔ آپ نے 1 پارہ 2 پارے 4 پارے جتنے پڑھے، اس کے بعد آپ نے قرآن پاک چھوڑ دیا پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے درس نظامی شروع کر دیا، اور درس نظامی کی ادک کتابیں آپ نے پڑھی۔ مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس قدوری شریف پڑھی، قدوری شریف ان کے پاس پڑھی۔ اور بھی بات بتا دوں، اور ساڑھے پیر جڑے ہوندے نے انہاں نے کام ہی کوئی نہیں، سویرے تکیے لا کے بہ رہندے نے، اللہ ہو 2-4 ضرباں لاندے نے، مریداں کو پیسے بٹور دے نے،
اور نیاز حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد مصلی جھاڑیاں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 6 کتابیں نظام الدین اولیاء کو خود سبقاً پڑھائیں، 6 کتابیں خود پڑھائیں۔ ان میں سے تصوف کی ایک کتاب عوارف المعارف شریف، آپ نے خود اس کے کئی ابواب پڑھایا۔ اور مشارق الانوار، علماء تشریف فرما ہے، آپ کو پتہ ہے مشارق الانوار حدیث پاک کی ایک بڑی جامع قسم کی کتاب ہے۔ مشارق الانوار حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے پوری حفظ فرمائی۔ مقامات حریری کا اکثر حصہ محبوب الہی نے حفظ فرمایا۔ مقامات حریری پڑھنا ہمارے لیے مشکل اور پڑھانا مشکل ہے۔ مقامات حریری، جس وقت مقامات حریری آپ نے حفظ کی، اس کے بعد وہ کرامت جاگی اپنے استاد گرامی کی اور کہا میں اگر مقامات حریری حفظ کر سکتا ہوں تو میرا بقیہ ماندہ جو قرآن پاک ہے اسے میں ادھورا کیوں چھوڑوں؟ اسے پھر سے شروع کیا، اور جو بقیہ ماندہ سپارے تھے محبوب الہی نے بغیر استاد کے سارا حفظ کیا۔ سمجھ میں بات یہ آتی ہے، لا تعجل لسانکا ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اس کی کوئی ایک رمق حضور کی بارگاہ سے نکل کر محبوب سبحانی کے پاس آئی ہے۔ انہوں نے بھی بغیر کسی استاد سے قرآن پاک سارا اپنے سینے کے اندر اللہ کے اذن سے محفوظ کیا تھا۔ انہوں نے بھی 1-2 پارے پڑھے استاد سے، بقیہ سارا قرآن پاک اللہ کریم نے ان کو خود حفظ کروا دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آگے بڑھیے، اس کے بعد علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد شوق پیدا ہوا کہ اب اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینا چاہیے۔ یہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، یہ میرا کمرلوم کا طبع ذات جملہ ہے، سر سے زیادہ اس کی قیمت ہے، یہ کربلا کا درس ہے۔ سرداد نہ داد دست در دست جدید، اس کی زیادہ قیمت ہے، کیونکہ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس لیے یہ ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں دینا، جہاں شمس اور قمر نظر آئے پھر آنکھیں بند کر کے دے دینا ہے، یا شمس و قمر کی روشنی نظر آئے تو پھر دیکھنا نہیں ہے، پھر کھنگالنا نہیں ہے، پھر وہ طرز اختیار کرنی ہے جو نبوت کو ماننے کے لیے ابوبکر صدیق نے اختیار فرمائی۔ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، تو ایک ابو بکر نامی خرات، ابو بکر خرات نامی ایک قوال تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ خیر کیا، ان کے تصوف کا ذکر کیا، ان کے توحید پر جو اسباق تھے ان کا ذکر کیا۔ تو میرے دل کے اندر نہ کوئی رغبت اور میلان پیدا نہ ہوا، میں نے کہا اللہ کے ولی ہیں، لیکن ساتھ ہی اس نے جب وہ ذکر بند کیا تو اس نے اجودن شریف کا ذکر شروع کر دیا، پاکوطن شریف کا۔ جو ہی حضور زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا نام نامی گرامی اسم گرامی اس کے لبوں سے نکل کر میرے پردہ سماعت کے ساتھ ٹکرایا، اندر ایک انقلاب پیدا ہوا، اندر ایک انقلاب، پتہ نہیں اس نام کے اندر کیا کرنٹ تھی، کیا کرنٹ تھی، وہ کرنٹ آئی اور اس نے اندر کی ساری دنیا کے کایا پلٹ کے رکھ دی۔ کہتے ہیں میری لمحہ لمحہ محبت اپنے غائبانہ شیخ کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میں جب نماز پڑھتا تھا تو ہر نماز کے ساتھ میں آپ کے نام کا وظیفہ پڑھتا تھا، 10 بار یا شیخ فرید الدین، 10 بار یا مولانا فرید الدین۔ اللہ کے نام کے وظیفے کے ساتھ ساتھ شیخ کے نام کا وظیفہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ خواجگاہ مرشد پاکہ حضور محبوب ذات حضرت خواجہ شمس العارفین کے لخت جگر نور نظر فرزند دلبند ولیوں کے امام عاشقوں کی دلوں کی جان شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں چوکتے نہیں ہیں، کیونکہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم کی ساری واؤ کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ واؤ کون سی ہے، عاطفہ ہے، تفصیلیہ ہے، جی کون سی ہے، ہمیں اس کا سارا پتہ ہے۔ اور صحابہ اکرام کے 2 ہی طبقے تھے، یا انصار تھے یا مہاجرین تھے۔ جب ان کا ذکر کر دیا گیا تو اب اس کے بعد جو والذین اتبعوہم بإحسان ہے، یہ تو اولیاء کرام ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد آگے جا کے اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کے بعد اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہ، پہلے نہیں فرمایا۔ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو اندر اتارنا ہے،
اسے اندر اتارنا ہے. اس لیے میں نے اپنے شیخ کریم کے نام نامی اس ابراہیم کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، اور ہم بلا جھجک کہتے ہیں. اور مسجد کے پیشانی پہ ہم نے اسماء مبارکہ لکھ رکھے ہیں، ساتھ ہر ولی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ساتھ اللہ راضی نہیں ہے، ناراض ہے. ولی بنایا ہے تو پھر ان کے ساتھ ناراض ہے، نہیں ہے تو پھر دعا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ دعا ان کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے ہے. آپ فرمایا کرتے تھے بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحائی اللہ نے عطا فرمائی تھی. مردے کے سرانے جاتے تھے، اسے کہتے تھے قم باذن اللہ. شیخ الاسلام والمسلمین کا یہ فرمان عالی شان میں نے اپنے والد گرامی سے سنا ہے، اور میرے والد گرامی نے براہ راست لب شیخ الاسلام سے سنا ہے. وہ نہیں گل سمجھ آئی، درمیان میں کوئی راوی ہے ہی نہیں، سند بڑی متصل ہے. حسن لغیر ہی نہیں ہے، حسن لذات ہی ہے اور متفق علیہ ہے. اصول حدیث نہیں پڑھا، متفق علیہ ہے. میرے والد اکرام نے خود اپنی زبان اقدس سے سنا. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو جا کر کہنا پڑتا تھا قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے اٹھ کے کھڑا ہو جا. فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یہ میں فرمودہ سنا رہا ہوں شیخ الاسلام والمسلمین کا. آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر قمر الدین کہتا ہے اگر کسی کی زبان اللہ کے ذکر کے اندر رطب اللسان ہر وقت رہے اور وہ کسی مردے کے سنارے پر جا کر کہے کہ محمد کے نام پہ اٹھ، وہ اٹھ کھڑا ہوگا. تجھے محمد کا نام، تجھے محمد کا واسطہ کھڑا ہو، کیونکہ محمد مرکز حیات ہیں، منبع حیات ہیں، اصل زندگی ہیں. جب ان کا نام لیا جائے گا تو مردہ کیسے مردہ رہے گا؟ اس مردے کے اندر بھی زندگی آ جائے گی. جو نام مردوں کو زندہ کرنے والا ہے ان کا اپنا وجود آج بھی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. وہ مدینہ منورہ کے محل شریف میں، قبر میں نہیں جی، وہ مدینہ پاک کے محل شریف میں آج بھی ابو بکر کے ساتھ اور عمر کے ساتھ زندہ ہیں. تو اور میں مردہ ہو سکتے ہیں، وہ زندہ ہے. کیوں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد پاک اللہ کے رسول ہیں. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر. اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر. غازی علم الدین شہید، ممتاز قادری، عامر چیمہ شہید زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر. وہ مرنے نہیں دیتے. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو درجہ ہوں، سمندر میں اتر جاؤں. موت کسی اور کے لیے ہے. اللہ اکبر. محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا ذکر خیر میں اب خیر ختم کرنے لگا ہوں، بالکل نہیں. یہ سوء ادب ہے اور اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور آپ کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہے کہ اتنا لمبا وقت آپ کے ساتھ سما خراشی کرتے رہنا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تیار ہوا. میں نے کہا اب رہا نہیں جا سکتا، اب وظیفے سے کام نہیں چلے گا. وظیفہ یہ قول ہے، اب اس قول کو، کال کو حال میں بدلتے ہیں. اور حال میں جہاں پہ بدلا نہیں جا سکتا، حال بدلنے کے لیے نگاہ کی ضرورت ہے. اور نگاہ حاصل کرنے کے لیے اجودن کا سفر کرنا ہوگا. کہتے ہیں ہم تیاری کی اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے. اجودن شریف جو آج پاک پتن شریف ہے، اس کی ڈکیاں ہم چڑھتے چڑھتے جس وقت شہباز طریقت کے سامنے پہنچے تو آواز آئی، اے آتش فراقت، اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ. اے سید زادے، اے شہباز طریقت، بڑی تو نے دیر لگا دی ہے. ہم اس انتظار میں ہیں، ہم ہجر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فراق کی زندگی گزار رہے تھے اور تو ادھر بیٹھا ہوا تھا. ہم تو تجھ میں کسی کو دیکھنا چاہتے تھے. او بھائی، ہم تجھ میں کسی کو دیکھنا چاہتے تھے. ہم محمد میں محمد کا سراپا دیکھنا چاہتے تھے. ہم اس وجود کے اندر خون مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے. حسن اور حسین کا جلوہ دیکھنا چاہتے تھے. خاتون پاکی تطہیر کو دیکھنا چاہتے تھے. اور ہم اس کے اندر قربانی اور اثار اور حلم اور بردباری اور ولایت کو دیکھنا چاہتے تھے. اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ. ہماری روحوں کو تو نے تڑپا کے رکھ دیا. جب دے آ ڈھولا کیوں دیریاں لائیاں نہیں، جب دے آ ڈھولا. ہم تو اجودن کے اندر بیٹھ کر اس طرح رخ کیا کرتے تھے اور ہم لمبی لمبی سانسیں لیا کرتے تھے اور زبان حال سے کہا کرتے تھے، جب دے آ ڈھولا
کیوں دیریاں لائیاں نہیں؟ ہم تجھ میں کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، آ گئے ہو، اب ہم تمہیں بیعت کریں، ہماری مجال نہیں ہے، ہم فاروق کی ہیں، تو سید زادہ ہے۔ کبھی سینے کے ساتھ لگایا جاتا ہے فیض دینے کے لیے، اور کبھی سینہ سینے کے ساتھ لگایا جاتا ہے فیض لینے کے لیے۔ اور جس وقت اقرا سورہ مبارکہ آئی اور جبریل امین لے کے آئے، کریم آقا سے کہا اقرا، سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقارئ، ایسے میں پڑھنے والا نہیں ہے جیسے تو پڑھانا چاہتا ہے، ایسا نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو تیسری بار بھی تو یہی کہا تھا، تو پھر کیوں پڑھ لیا تھا سرکار کریم نے؟ کہا تھا تجھے پڑھانے کا، تو پڑھانے کے لیے نہیں آیا، تو پہنچانے کے لیے آیا ہے، تو قاصد اور ایلچی اور ڈاکیا ہے ہماری بارگاہ میں، تو پیغام صرف دینے کے لیے آیا ہے، دینے کا گر سیکھ، صرف اقرا نہ کہہ، اقرا بسم ربک الذی خلق کہہ۔ اور یہ کب کہا تھا؟ جس وقت کریم آقا اٹھے اور جبریل امین کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ وہ مولوی کہے گا سینے کے ساتھ لگا کر جبریل نے فیض منتقل کیا، اور قمر الدین کا غلام کہے گا سینے کے اندر سینہ لگا کر منتقل فیض نہیں کیا جبریل نے، فیض محمد پاک سے لیا ہے، فیض لیا، فیض لے کے کہا۔ اب جو سینے سے جدا ہوا، اب جبریل امین کی زبان پر کیا آیا؟ اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک۔ پہلے بسم کیوں نہیں کہا؟ ہم اقرا پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم اس کے نام سے اقرا پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس بیعت کا سلسلہ ہو گیا، 7 ماہ اور 17 دن کے اندر خلافت عطا کر دی، 7 ماہ 17 دن۔ اجودن شریف میں جتنے بھی سالکین رہا کرتے تھے ان کے لیے چارپائی کا اہتمام نہیں ہوتا تھا خانقاہ کے ادب کی وجہ سے، لیکن جب یہ شہزادہ آیا، محبوب الہی نے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے خود فرمایا اس شہزادے کے لیے کمرے کے اندر چارپائی ڈالا۔ یہ کیا ہے؟ شفقت ہے۔ اب ادب کیا ہے؟ فرمایا ہم چارپائی پہ نہیں سوئیں گے۔ کہنے والوں نے کہا کہ یہاں مرید کے آئے ہو یا اپنی منوانے کے لیے آئے ہو؟ شیخ کا حکم ہے چارپائی پہ سونا ہے۔ کہا اچھا، پھر اس چارپائی کو الٹا کر دیا جائے۔ یہ کوئی ادب سیکھے نا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یہ پہلا زینہ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سارے ہی مرید ہیں، سبحان اللہ، اور مرید کے معنی کا پتہ کوئی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا، فرماتے ہیں مرید کا معنی ہے مسلوب الارادہ، جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو۔ امام غزالی، جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، وہ کسی کے ہاتھ میں کھلونا بنے اور تختہ مشق بنے، اور غسال کے ہاتھ میں جس طرح مردہ ہوتا ہے ایسے ہو، جہاں بٹھائے بیٹھے، جہاں لٹائے لیٹے، جہاں جو کھلائے، وہ سارے اچھے نام میں ان کی اپنا کوئی نام نہیں، جس نام سے پکارے اسی نام سے پکارا جائے۔ اللہ اکبر۔ جو کچھ عرض کرنا تھا وہ عرض نہ کر سکا، اور جو کروایا گیا وہ عرض کر دیا، اسی پر آپ راضی رہیے گا۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ۔